اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے۔ اللہ تیرے لیے کون سی دے؟ اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لچڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بس صرف ایک تسبیح، ایسے ڈوبے ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹوٹتا کہتے ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی؟ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو صمد ہے، صمد صاد میم اور دال، اور احد الف ہاء اور دال، وہ بھی تین۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، تین فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ صمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ صمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ تین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ تین فرشتے جب صمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ صمد سے مراد وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ وہ تینوں فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ دو تسبیح اگر آج اولاد ہے، کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں، میری نسلیں وارث نہ رہیں، اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے سر پہ بندوائی جائیں۔ دو تسبیح سورت اخلاص، بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ اور یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی۔ اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد
اولاد کے مسائل. ایک تو میں نے کہا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں. اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر درے سے سمجھائیں. تجربے ہیں، بڑے تجربے. اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں. اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف. آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں. کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں. کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے. اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے. پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین. اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس مالدار بننے کے لیے. 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے. ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 انبیاء تھے. 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا. یہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا. تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. اچھا، اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج. میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے. میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے. میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے. یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر مسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا. کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا. میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے. اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. یہ اگلا پیکیج ہے. اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا. کوئی گستاخی، بے ادبی ہو گئی. بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا. ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی. تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے. اور بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں. تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی عزیز کسی کو دیں. پہلے پوری امت کو. اور 10 منٹ میں آپ نے 10 منٹ. آج کی بات میرے پاس ایک صحابہ ہے، مجھ سے کہنے لگے جی میں نے آپ نے اور مجھے درود لقد جاءکم ابراہیمی رسول پڑھتے پڑھتے گڑ گڑان نہیں بتایا نہیں تھا. میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے. اور درود ابراہیمی دولت اگر مند 20 نہیں منٹ ہو ہوئے. جائیں تو اچھی ساتھ بات بیٹھے ہوئے تھے ہے. ایک بیٹھ ساتھ کے دھیان والے کہنے لگے ہو گیا دولت مند. اس آیت کریمہ والے نقل کا طریقہ مجھ سے سن ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آپ کی سن کے آپ کو سنا رہا ہوں. رسول من انفسکم، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، ہونے کا مطلب نکل رہا ہے. یہ میرے اس آیت کریمہ والے نقل کے آپ کو میں کمالات بتا رہا ہوں. میں دولت مند ہو گیا. اور طریقہ بھی بتا رہا ہوں. 2 رکعت نماز نفل جس کے ہر سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 بار آیت کریمہ. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر. یہ نفل وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے بہت مثال اور باکمال نفل. اور اس کی بنیاد کہتے ہیں 3 دن میں میرا کام ہو گیا. میرے مدینے والے 2 رکعت نماز نفل سورۃ توبہ کی جس کے ہر سجدے میں
ہر سجدے میں مجھے اجازت ہے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد گاڑی میں جا رہا 40 بار آیت کریمہ گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منتا بن کے، عاجز بن کے پڑھنی۔ میری کارنر میٹنگ تھی 40 بار آیت کریمہ۔ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا، ہر سجدے میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم، اور اس کے بعد بیٹھ کے پھر درود پاک پڑھ کے گڑ گڑا کے دعا توبہ کی آخری تو آیا کمال میرے مدینے والے کی نعت ہے، اور بے مثال اس کے اندر کمال یہ ہے۔ میرے مدینے والے کی مشکلیں حل، پریشانیاں دور، ناکامیاں ختم، اس میں اور کفایت ہے، شیطانی جناتی چیزوں کا روک، اس میں کفایت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس ویڈیو کو لائک اس میں نورانیت ہے، آپ کری یوٹیوب اور اس چینل میں پر ضرور مدد ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کیا کلک کرنا بتاؤں؟ نہ بھولیں تاکہ چینل پر ہارون آنے رشید کی والی ایک ہر بندی ویڈیو تھی، آپ کو فوراً مل سکے۔ بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا قہر کوجی، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو بھی قہر کوجا، قہر کوجا، وہاں نماز پڑھی او میں قہر کوجا، تو جو آدمی رات ہی جو پاگل کیا گیا، میں نے کچھ پھل لے لیا، بہت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا اس نے رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، باندھا ہوا تھا، اس کے بعد اس کے بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مہندی میں سے ایک تعویذ نکلا، پڑھا ہوا ہے۔ یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ اس کے نتائج، اس کی برکات، اس کے کمالات، وہ کہ نکلا تھا بندہ، کیا تھی گئے تھے گالا تھی پاگل تھی کوئی خدا دا نام من کے، اس نے کہا اس میں نہیں اس تعویذ میں یہ جس کے بعد آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا نفع دکھاؤ تو پھر انسان وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا کبھی، یار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ چلتا ہوا کاروبار تھا، اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، میں نے اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، لے لیں گنے نہیں، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں، شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے، کفایت کر پر کر تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور حرام نہ اور پیشانی پر بوسہ مجھے دیا۔ غنی کر دے، تھوڑا نہیں، شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں، پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ اتنے ہدایت اس تھیلی پہ روزانہ ایک تسبیح یا 11 تسبیح پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، آج ان کی نسلوں، ان کی یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو
یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، پالوں گا، ایک تسبیح پڑھنی ہے پالوں گا، یا 12 تسبیح، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، 40 زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ 70 نسلوں کا وعدہ۔ بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے، اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں، سارے گھر کے افراد پڑھیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، روزانہ زیادہ وضو بے وضو ہر حالت میں ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بابت کو اچھی بات ہے۔ اللہ پہلے اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ عمل کروانا میں چاہتا ہوں اور وہ بعض بات اس میں ماش کی دال ہے، اس میں گھن لگ جاتا ہے، اس کو پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں، میری آقا اور اس کی ایک چٹکی ایسے لینی، یہ میں نے ایک چٹکی لی ہے، نے فرمایا یہ دیکھیں، اللہ نے ایک فرشتہ، یہ میں نے ایک چٹکی لی اس ہے، کا نام ہے ریبائی، ایک چٹکی لی ہے، ایسے ایک چٹکی لینی ہے، ایک چٹکی، اور یا لطیف و یا ودود کو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ جل گئے، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، لا علاج بیماریاں، عادات بد، علت، قلت، ذلت جل گئی۔ حالات کوئی بھی چیز ہے، بیماری کی شکل میں ہے، جادو کی شکل میں ہے، کسی نشے کی شکل میں ہے، کسی عادت غب کی شکل میں ہے، کسی علت کی شکل میں ہے، کسی گھریلو مشکلیں، مسائل، جھگڑے، میاں بیوی کی نفرتیں، اولاد کی پریشانیاں، ان کی بندشیں، زندگی کی کوئی الجھن ہے، بس ایسے 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی اٹھانی ہے، یہ میں نے اٹھائی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی، اور اس کو توے پہ ڈالنا ہے، اور جب تک جلتا رہے اس کو دیکھ کے پڑھتے رہنا ہے، یا لطیف ہو یا مسلمانوں کے، مومنوں کے یہ چٹکی، ٹھنڈک، یہ چٹکی، سکون، اطمینان، یہ ڈالنی ہے راحت پہنچا، توے کے اوپر راحت پہنچانا۔ روزانہ آپ کو طریقہ جو بتاؤں چٹکی، اور اگر اس کو آپ نے چاہنا ہے کہ چلائیں تو پھر 2 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں، 3 انگلیوں کی چٹکی نہ اٹھائیں۔ پہلے آپ نے سننا ہے غور سے، آپ کو 3 انگلیوں کی چٹکی اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اٹھانے پہ اپنا دائیں زیادہ لگے گا، لیکن 2 انگلیوں کی چٹکی میرا مطلوب ہے۔ گہرا سانس لیں، میں نے دونوں طریقے بتائے ہیں، جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ 1-2 انگلیوں کی چٹکی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی نہیں ہے۔ یہ 2 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، تھوڑا آئے گا، روکیں گے، اور 3 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا۔ چونڈی کی چونڈی اس میں زیادہ آئے گا، 2 کا اٹھانا ہے اور توے پہ ڈال کے جلانا ہے، پر ایک شفقت کرنی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں اگر جلائیں گے کہیں گے جادو کر رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں صدیوں سے نسلوں کی، بزرگوں کی، اولیاء کی، اللہ والوں کی آزمودہ ہیں، یہ چیزیں نسلوں سے آزمودہ ہیں۔ میرا دل یہ ہے کہ اسے زیادہ عرصہ چلائیں، اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھ کے شاید جادو کر رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے، آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا دے، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جہاں بھی یہ توے پہ جلانا ہے، اس کو کھرچ لینا ہے، اس توے پہ روٹی بھی پکا سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ کریں، بلکہ اس توے پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی، چیزیں جل گئی، اس راکھ کو کھرچ پہ پھینک دیں، اس کا نتیجہ ملے گا، اس راکھ کو، اور راکھ بچے گی نہیں، تھوڑی سی ہوگی۔ اپنی پریشانیاں، اور روزانہ اس پہ ایک تسبیح کیا پڑھنی ہے؟ اپنی انزائٹیاں، اپنی اس تھیلی کو دیکھتے ہوئے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ یہ فضائل درود صفحہ نمبر 30 پہ اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ کس کے حوالے؟ حضرت بشیر نے عرض کیا فرشتے کی رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے آپ نے یا رسول حالت کو بدلنا اللہ ہے، صلی اللہ سکون، علیہ وسلم، چین، اچھا نا، ہم راحت، میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں، میں بھی ان کا اصلاح کروں گا۔ وہ اپنا کام ہم کرے کیا گا، کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ فرشتوں میں درود کو نافرمانی کا پورا گمان کھول کے نہیں ہے۔ پڑھا کریں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، تصور ہی نہیں پورا ہے۔ کھول کے پڑھا کریں، اس نے اپنا عظمت کام سے کر پڑھا دینا کریں۔ ہے۔ آپ نے تو اپنے فضائل درود شریف کے سارے صفحہ نمبر سارے 31 میں کام پڑھ اور رہا ہوں۔ حضرت بشیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے صلی حوالے کر اللہ دیا۔ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں۔ خود اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے، کون؟ غلامان مصطفیٰ، صحابہ رسول، یوٹیوب چینل کہ آقا ہم پھر آپ پہ درود کس طرح پڑھا کریں؟ دوسروں کے لیے اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب سنیے ذرا غور سے، سنیے ذرا غور سے، حضور نے سکوت فرمایا، آپ نے خاموشی فرمایا، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔ حضور اتنا خاموش ہو گئے آقا کہ یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ شاید اس نے کوئی غلط سوال کیا یا کیا کیا، ہم سوال ہی نہ کرتے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، پھر حضور نے، اب میری طرف دیکھیں ذرا غور سے، درود پاک پڑھ رہا ہوں، پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا یہ درود پاک پڑھا کر۔ اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے
रिस्क, नेमतें, नस्लों की सादतें इन दो मुबारक बोलों में रखे हैं। इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं, सिर्फ दो लफ्ज हैं बस। अल्लाह ने इंजीर की कसम उठाई है, वत्तीन, कसम है मुझे इंजीर की। इंसान ना अपनी जिंदगी की इब्तिदा में इंतहा हो जाए तो शायद फिर कसम उठाए। अल्लाह ने कसम उठाई है, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, कसम उठाई। फुक़हा, मुहद्दिसीन, सालिहीन, औलिया जिन पे अल्लाह ने अपने रूहानी उलूम खोले हैं, वो फरमाते हैं ये वो अमल है जिस अमल की बरकत से, ये वो आयत है जिस आयत की बरकत से अल्लाह बेटे देता है, नेमतें देता है, रिस्क देता है। और ये वो अमल है, मैं अमल अभी करवाऊंगा, ये वो अमल है जिस अमल के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिस्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिस्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है। सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है। एक दुर्वेश ये अमल करवाते थे और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दुर्वेश ने वत्तीन व जैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी, और जो अमल में शामिल होता था वह अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था, बेटा कभी परेशान न होना, मैं फलां दुर्वेश के यहाँ वत्तीन व जैतून का अमल करके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें पालता भी रहेगा, देता भी रहेगा, रिस्क भी, नेमते भी, बेटे भी, इंशाअल्लाह। वो वसीयतें करता था बकायदा। इतना ताकतवर ये अमल है। और ये दो खजाने हैं, उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। आप पर सुकून होकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखेंगे। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगलियों का रुख, मुट्ठियां बंद होंगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ होगा। मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वत्तीन व जैतून, फिर अंगूठा खोल देना है, फिर पढ़ना है, फिर दूसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर तीसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर चौथी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर पांचवी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है छठी उंगली, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। ठीक है, याद हो गया? अब मुट्ठियां बंद करें और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद करें और मेरे साथ पढ़ते रहें। वत्तीन व जैतून, 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 वत्तीन व जैतून। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दे। अब फिर पढ़े वत्तीन व जैतून, 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 जैतून। उंगली खोल दें शहादत की। फिर पढ़े वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, व जैतून, वत्तीन व जैतून, तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। तीसरी उंगली खोल दे। पढ़े फिर वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। 10वीं उंगली खोल दे। अब दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं जैसे दुआ करते हैं और जरा ऊंचा ले जाएं। हदीस में साबित है मेरे आका ने बाज दुआएं ऐसे मांगी हैं कि बगल की सफेदियां नजर आई हैं, बगल की सफेदियां नजर आई हैं। ऊपर ले जाकर, सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर, सर झुकाकर पढ़ें
والتین والزیتون والتین گڑ گڑا کے پڑھیں والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون وجدان سے پڑھیں والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون۔ اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی، اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو پھیریں۔ اللہ اکبر، کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو۔ آپ نے وہ عمل کیا، درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے۔ اللہ غیب سے کھلائے گا، پلائے گا، رزق، وسعت، اولاد، نعمتیں انشاءاللہ۔ زندگی ہے نا وہ روزے کے ساتھ قرآن ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن میں فرمایا